ہے چلو یار سکولوں والے نے تو نہیں پڑھایا تو پڑھا ہے دسو پتر انہوں حضرت علی پاک دیاں گلاں سنایا کرو ذوالفقار دیاں گلاں ہیں ان کو خیبر بتایا کرو تاکہ ان میں غیرت آئے حضرت جی اور کیونکہ ساڑھے سٹیجاں تے بھی حضرت جی سال ہو گئے نے اتنے کھلو رہے تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارا تے لیواں مینوں نہ رکھ ساڈے سٹیج بھی اگے کوئی نہیں گئے اتنے کھلو رہے پر سیدہ حلیمہ پاک دی آواز آن نہیں ڈئی وہ کہن ڈئی آ او بکریاں میرا کام سی میں چار لਈਆਂ نے جڑا تیرا کام ہے تو وہ کر اپنا کام تو کردا کوئی نہیں میرے کام نو لگا وہ میرا کام سی میں چار لਈਆਂ سوہنیاں چاریاں ادھر سارا کچھ تباہ ہو گیا اور میرے سٹیج جناب اج بھی ایسے ہی کھلوتے نے میری عمر مدینے دے ڈبیاں دی تصویر بنا دیاں اور وہاں تیرے محبوب کے کارٹون بن گئے وہاں تیرے محبوب کے خاکے بن گئے وہاں انہوں نے تیرے محبوب پہ فلمیں بنا دی تو بہ کے مدینے پاک دیا ڈبیاں دیا تصویراں بنا بس رضوی صاحب تھوڑا آگے جانا پڑنا سانو خدا کرے یہ ربیع الاول آ رہا ہے سانو کو ہوش آئے اپنے سٹیج اگے کریے تھوڑے سارے تھوڑا سا آگے آؤ خدا کی قسم ہے تھوڑا سا حلیمہ پاک کی بکریوں سے آگے آؤ تمہیں حضرت آگے ذوالفقار ملے گی اور تھوڑا سا حلیمہ کی بکریوں سے آگے آ تجھے امیر حمزہ کی 2 تلواریں ملے گی تھوڑا سا حلیمہ پاک کی بکریوں سے آگے آ تجھے بلال حبشی کا نیزہ ملے گا تھوڑا سا حلیمہ پاک کی بکریوں سے آگے آ تجھے سعد بن نبی وقاص کا تیر کمان ملے گا 75 سال ہو گئے اسی اگے گئے کوئی نہیں اتھے ہی کھلوتے دیا نہیں حضرت صاحب یہ گرمی دے دن نے اینا دنوں حضرت کو سویٹر دیاں گلاں کرے دے چنگا نہیں لگتا حضرت صاحب اون بکریاں دے دن نہیں اون رل کے کوئی انج دا کلام پڑھی حضرت علی پاک لو ذوالفقار منگی حضرت ذوالفقار دا دور ہے اب جن ابو بیٹھے دے میں سارے نہ گزارش کراں گا پترا قرآن شریف بھائی میرے اپنے کار قرآن کھو اپنے بچیاں نو نال قرآن سنا ہے لیکن جی پھر میں اپنی حلیاں پاسے آنا تو قرآن کی پڑھنا ہے قرآن اسی چھڑ بیٹھے دیں بس جی تو قرآن اسی چھڑ جا یہ میرا تیسرا پروگرام ہے تلاوت بس تلاوت بس آپ نے کیا چھوڑا ہم نے چھوڑا قرآن شریف اللہ دا کلام ایک باری اللہ دا کلام اور بندیاں دے کلام آپ نے کیا چھوڑنا ہے اسی اپنی اسٹیجاں تو قرآن شریف میں ٹور چڑھے آپ نے کیا چھوڑنا ہے وہ صرف سنانے کے لیے رہ گیا کہ امام حسین پاک نے نیزے پر قرآن پڑھا تھا اور تینوں کسی نے نیزے تے نہیں آکھیا تو اپنی محفل جی کم از کم پڑھ تو اپنے گھر میں کم از کم چھوڑ دیا قرآن شریف ہم نے قرآن شریف پتہ ہے پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا حضرت ایسے وقت حضرت پاکستان چ گن کے میرے خیال نال 5 تو 6 کاری رہ گئے اس کا نتیجہ یہ گن کے 5 تو 6 کاری رہ گئے بس نعت خان صرف کیا ہوا قرآن ہم نے چھوڑ دیا پڑھو پاجی قرآن شریف اپنے کراچ کھولو اپنے بچیاں نو کھولو حضرت صاحب میں بس وقت بھی ختم ہوا چاہتا میرا وہ چلے ہو تو بڑا اب تو امام مہدی پاک کے آنے کا وقت ہے میں ویسے دعا کرتا ہوں میری 40 سال عمر ہو گئی بس ہے دعا ہے جو امام مہدی پاک آنا اینے جو گاواں میرے ڈنڈا جنہ زور ہوئے میں آپ دی نوکری وے جہاد تے جاواں ہے نہ ہوئے میں بڑھا ہو گیا ہوا باواں چ زور ہی نہ رہے بندوق چکن تے چلاون دا بس انہیں عرضی باقی مالک نے بہت نواز دیا
40 سال کی عمر میں مجھے دنیا میں اس ذات نے نام دے دیا. بس انہیں خواہش ہے جو امام مہدی پاک آن میرے ڈنڈا چاننا کو زور ہوئے کہ میں آپ دی نوکری بندوق چلان جوگا ہوں. تیاری کرنی ہے پتر, کیونکہ کیمرہ لگا ہے. بلے شاہ جہا بندہ کہندا ہے سچ آکھا تے پامبڑ بلدے, میں کیوں کہاں بیل مجھے مار, کیونکہ آپ نے کرنا کرانا تو ہے کچھ بھی نہیں. جتنی اس نے مجھے طاقت دی ہے میں نے اتنا بول دیا. جب مجھے زیادہ طاقت دے گا میں زیادہ بولوں گا. اس لیے پتر جن بھائی ابو جی بیٹھے دن حضرت صاحب اپنے بچیاں تے میں قرآن شریف. آخری بات دیکھا جی, ایک بزرگ تھے اپنی بچی کو ساتھ لیا اور مچھلیاں پکڑ لی. وہ تیرے میرے ورگا ابو نہیں, ابو وہ جن نے بچی نو علی پاک پڑھائے تھا, سیدہ کائنات کی باتیں سنائی ہوئی تھی, اما عائشہ جناب صدیق اکبر کی باتیں سنائی ہوئی تھی اسے. وہ لکھا وہ لے گئے, وہ بزرگ مچھلی پکڑ کے نہ وہ اپنی بیٹی کو دیتے اور پھر مچھلی پکڑنے میں لگ جاتے. بچی پیچھے کیا کرتی, مچھلی کو دیکھتی اور واپس پانی میں. اب ان کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچی مچھلیاں اکٹھی کر رہی. جب حضرت جی دوپہر گرم ہو گئی نا, سورج بالکل اتنے آ گیا اور اب سورج کی تپش برداشت نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور اپنی بیٹی کو کہتے ہیں بیٹا دکھا ہاں کتنی مچھلیاں ہیں. اس نے کہا جی مچھلیاں تو کوئی بھی نہیں. انہوں نے کہا میں نے اتنی پکڑ کے دی, کدھر گئی؟ میں نے پانی میں واپس پھینک دی. انہوں نے کہا میں نے پانی میں پھینکنے کو دی تھی, کیوں پھینک دی؟ سننا جس کو کسی نے کچھ پڑھایا تھا. وہ بچی آگے سے کہتی ہے بابا اس لیے پھینک دی کہ آپ روز صبح ہمیں بٹھا کے بتاتے نہیں کہ پتر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی. بابا آپ روز ہمیں بتاتے نہیں پتر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. اسی درخت پہ آری یا کلہاڑا چلتا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل. بابا آپ روز ہمیں بتاتے نہیں پتر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے. انہوں نے کہا بیٹا یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن مچھلیاں پانی میں کیوں پھینک دی؟ تو بچی آگے سے عرض کرتی ہے بابا اس لیے پھینک دی کہ ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کی یاد سے غافل ہو چکی ہیں. کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. لیکن ہم نے کیا پڑھایا, ہم نے کیا پڑھایا؟ اس لیے حضرت جی پڑھاؤ ہے نا, انہوں نے پڑھاؤ. جے او بیلی اسد عمر نہیں, ساگڈار نہیں. جے او بیلی سب جگ بیلی, دھیان بیلی بیلی. وہ پوچھا تینوں ڈبے چو کنے کڑیا؟ فرمایا جڑا مینو باغ چ لے کے گیا. فرمایا تینوں باغ چ کون لے کے گیا؟ فرمایا جن نے مینو ڈبے چو کڈیا. سر تے ہاتھ رکھ کے ہارون کنی عجیب گل ہے. فرمایا ہارون اے دس تیرے تے میرے رب دی کیڑی گل عجیب نہیں؟ لکھا ہارون نے اپنے وزیر کو بلایا, بلا کے کہنے لگا میرا شاہی گھوڑا کڈو, مولوی ہورانوں دے اوتے باؤ اور پورے بغداد شریف دا چکر لاؤ تے نال ایک بندہ پیچھے لان کردا جائے. یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا اور اللہ نے اس کو عزت دی اور ہارون کو بھی اس کی عزت کرنی پڑی. اس لیے پتر اس ذات والتے ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غلامی نوکری, آپ دی شریعت مبارکہ دی پابندی, 5 وقت دی نماز, پھر کرم ہونا ہے. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا, اس دا نام چتارن وال کسے میدان نی ہردا. ٹھیک ہے, اب 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور آج تو ننگے سر تے نہیں آؤ گے محفل. پتر انہوں پف شف کوئی نہیں سونے لگتے, انہوں اپنے یار دا رنگ سونا لگتا ہے. چلیا جی وہ آیا تو رنگ تے کم از کم وہ یار دا لے کے تو انہوں سونا لگے. تو بچیا میرے انہوں سونا لگے, انہوں صرف اپنے یار دا رنگ سونا لگے, باقی انہوں اور کوئی رنگ نہیں سونا. اس لیے پتر اور قرآن شریف کھولو اپنے گھراں چ,
اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. بہت شکریہ جناب. حضرات ذی وقار جناب زینت العلماء عظیم مذہبی سکالر، اصلاح معاشرہ میں اور منفرد سی ایک شخصیت ہے بیان میں. جناب محترم ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی صاحب کو بھی آپ نے بڑے خلوص نیت سے اور محبت سے سماعت فرمایا. اللہ آپ کے نطق میں، آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے.